بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احوال خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 228 میں باب البر والصلہ فصل اول سے حدیث نمبر 4909 سے لے کر 4911 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبادہ بن کثیر الشامی آپ راوی ہیں. عن عبادة بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة إنها قالت سمعت أبي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله آمين العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. رواه احمد و ابن ماجہ. حضرت عبادہ ابن کثیر جن کا تعلق فلسطین سے تھا، اپنے ہی لوگوں نے ایک خاتون جس کا نام فسیلہ تھا نقل کرتے ہیں کہ وہ خاتون بیان کرتی تھی، میں نے اپنے والد گرامی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی قوم اور جماعت کو عزیز رکھے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ظلم کے معاملہ میں اپنی قوم اور جماعت کی حمایت اور مدد کرے. یہ احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں عصبیت کے معنی کو ذکر کیا گیا ہے. ینصرو مثلا اپنے خاندان کی ایک شخص اس وجہ سے حمایت کرتا ہے کہ وہ اس کا خاندان ہے، خواہ وہ ظالم کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر اور جابر ہی کیوں نہ ہو. اس سے کوئی سروکار نہیں، اس کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہاں حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، سب سے اندھا ہو کر صرف خاندان کے راگ الاپتا ہے. یہ عصبیت ہے. جاہلیت میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ محض تعصب ہے جو حرام ہے. جاہلیت کے لوگ اسی کو اپنایا کرتے تھے، اسی لیے تاجدار انبیاء نے عصبیت سے منع فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم تف الساع بالساع لم تملؤوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون بزيا فاحشا بخيلا. رواہ احمد والبیہقی فی شعاب الایمان. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم، تاجدار انبیاء، حبیب مہرباں اور رسول انور، آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سبب تم کسی کو برا کہو اور آر دلاؤ. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے کہ جس کو تم نے بھرا نہ ہو. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور ترجیح نہیں ہے علاوہ دین اور تقوی کے. آدمی کی برائی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ زبان دراز، فحش گوئی اور لچر باتیں کرنے والے بخیل ہو. اس روایت کو احمد اور شعاب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے.
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے نسب حسب پر گھمنڈ نہ کرو۔ تف الساع بالساع پیمانہ کو کہتے ہیں جس سے غلہ پیمانہ ناپا جاتا ہے۔ با یہ ملابست کے لیے ہے۔ تف کا لفظ لغت میں کمی اور نقص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے تعفیف اور تطفیف کے الفاظ ہیں اور اسی سے ویل للمطففین ہے۔ یہاں تف سے وہ پیمانہ مراد ہے جو بھرنے کے قریب ہو مگر بھر نہ جائے بلکہ ناقص رہ جائے۔ فخر و مباحات میں انسانوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کو کسی پر اس طرح فضیلت نہیں کہ اس کا پیمانہ بھر گیا ہو اور دوسرے کا ناقص رہ گیا ہو، بلکہ نقص و نقصان میں دونوں برابر ہیں، نہ یہ پورا ہے نہ وہ پورا ہے۔ سب ایک باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیک عمل ایسی چیز ہے جس سے ایک شخص دوسرے پر فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ کفا بالرجل ای کفا الرجل مثبتا وعارا ونقصانا، یہ تمییز محذوف ہے، مطلب یہ ہوا کہ بس کسی آدمی کی برائی اور عار کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بذیع ہو۔ فاحشن یہ بذیع کا ترجمہ ہے۔ بخیل سے وہ کنجوس مراد ہے جو واجبی حقوق میں بوجہ بخل کوتاہی کرتا ہو۔ آئیے طلبہ کرام، یہ پچھلے باب کی 2 احادیث مقدسہ بچی ہوئی تھی، اب اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ کا بیان۔ البر نیکی اور صلہ رحمی کو کہتے ہیں۔ لفظ بر کا اطلاق اگرچہ عام ہے، نیکی پر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ لفظ والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی، نیکی اور احسان و اطاعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک شرعی حکم ہے۔ حدیث مقدسہ میں آیا ہے انت ومالک لابیک، لہٰذا ہر صورت میں والدین کے حقوق کو اولاد کے حق میں برتری حاصل ہے، اگرچہ بظاہر وہ ظلم پر کھڑا ہو۔ چنانچہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو دنیا میں شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرتی، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے کے قتل میں باپ سے دنیا میں قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ باپ اس بیٹے کی حیات اور زندگی کا ذریعہ بنا ہے، لہٰذا یہ بیٹا اپنے باپ کی موت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کر کے قتل کیا تو دنیا میں مواخذہ ہوگا کہ اس طرح بے دردی سے کیوں قتل کیا۔ بہرحال یہ دنیا کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ اور ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی لڑکا اپنے دوستوں کے ہاں بیٹھا ہوا ہو اور اس کا باپ آ گیا، لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ کون ہے تو بیٹے نے جواب دیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس طرح کہنے سے وہ بیٹا آنکھ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے باپ کے نام سے شرم اور عار محسوس کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے۔ لفظ بر کے مقابلہ میں لفظ عقوق آتا ہے جو حسن سلوک کے منافی بدسلوکی، ایذا رسانی اور نافرمانی پر بولا جاتا ہے۔ الصلہ، صلہ کا لغوی معنی ملانا اور پیوند لگانا ہے، مگر اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرنا، ان سے اچھے سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کو عطایا سے نوازنا، ان کا ہر قسم سے تعاون کرنا، ان کی ایذا پر صبر کرنا اور ان کو ہر قسم کی راحت و فائدہ پہنچانا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح عام مسلمانوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا اور بائیکاٹ نہ کرنے کو بھی صلہ کا لفظ شامل ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس باب کی پہلی فصل کے پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اچھی رفاقت یعنی میری طرف سے حسن سلوک اور احسان اور خدمت گزاری کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا وہ عزیز جو نزدیک کی قرابت رکھتا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اولاد پر ماں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ امہ کا سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ والدین میں کس کا زیادہ حق ہے یا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سائل کے اس سوال کے جواب میں تاجدار انبیاء نے والدہ کے حق کو سب سے زیادہ بتایا۔ اس شخص کا ارادہ تھا کہ والد کے حقوق کا بھی تعین ہو جائے، اس لیے بار بار سوال کو دہرایا۔ تاجدار انبیاء نے چوتھی مرتبہ والد کے حق کا ذکر فرمایا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے، پھر والد کا ہے، اور پھر باقی رشتہ داروں کا درجہ بدرجہ حق ہے۔ گویا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش میں اور اس کے پالنے میں والد سے زیادہ والدہ کا کردار ہے۔ 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر اٹھانا اور پھرانا، پھر اس کا جننا، اس کے بعد اس کو دودھ پلانا اور مکمل دیکھ بھال کرنا، یہ 3 بڑے مرحلے ہیں جو والدہ کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس کا حق والد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کی خدمت سے دنیا میں آدمی کو 2 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ایک عمر میں برکت آ جاتی ہے، دوسرا عزت و عظمت اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اگر والدین میں تنازع ہو جائے کہ والد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ والدہ کا حق ادا نہ کرو میرا ادا کرو، تو اولاد پر لازم ہے کہ احترام و تعظیم میں والد کو مقدم رکھے اور خدمت و اطاعت میں والدہ کے حق کو مقدم رکھے، یعنی والدہ کا حق خدمت کے حوالے سے مقدم ہے اور والد کا حق ادب و احترام اور تعظیم و تقریب کے حوالے سے مقدم ہے۔